میرا نام ارشاد ہے اور میری طرف سے سب دیکھنے والے، سننے والے اور محسوس کرنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب کا خلاصہ لے کر آئے ہیں۔ یہ کتاب 1976 میں ایک اٹالین ہسٹورین کارلو چپولا نے اپنے کچھ خاص دوستوں کے لیے لکھی تھی۔ تقریباً 35 سال بعد اسے عام لوگوں کے لیے باقاعدہ پبلش کیا گیا ہے۔ چپولا صاحب سمجھتے تھے کہ یہ کتاب شاید سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر شاید آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچے۔ جس طرح نیوٹن نے حرکت کے قوانین لکھے تھے، چپولا صاحب نے حماقت کے قوانین لکھے ہیں، اور وہ اسے ایک ڈارک فورس یعنی کالی تاریک قوت کا نام دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ایک گروپ کے بارے میں بتاتی ہے جس کے پاس یہ ڈارک فورس ہے۔ اس ڈارک فورس کے ذریعے اس گروپ نے دنیا میں تباہی پھیری ہوئی ہے۔ یہ گروپ مافیا اور ملٹری سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ گروپ کوئی منظم گروپ نہیں ہے۔ ان کا نہ کوئی چیف ہے، نہ لیڈر ہے، نہ پریزیڈنٹ ہے، اور نہ ہی یہ گروپ کسی پالیسی یا قانون کے تابع ہے، مگر پھر بھی بڑی ہم آہنگی سے کام کرتا ہے، جیسے اس کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہو جو اسے مستقل طریقے سے گائیڈ کر رہا ہو۔ یہ کتاب آپ کو وہ ہتھیار مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے آپ اس ڈارک فورس کو پہچان سکیں اور اسے شکست دے سکیں۔ آتے ہیں اپنے پہلے قانون کی طرف۔ لوگ ہمیشہ اور یقینی طور پہ احمق لوگوں کی مقدار کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اندازاً ایک آبادی میں احمق لوگوں کی شرح کتنی ہے، تو آپ جو بھی اندازہ لگائیں گے آپ کا وہ اندازہ ہمیشہ غلط ثابت ہوگا، کیونکہ احمق لوگوں کی شرح ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو بندہ ذہین اور عقلمند تصور کرتا رہتا ہے وہ ایک بے شرمی کے لیول کے احمق نکلتے ہیں، اور دوسری وجہ، بندہ اپنے کام میں احمق افراد کی وجہ سے روز بروز پریشان ہوتا رہتا ہے جو اچانک تکلیف دہ موقعوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ اس لیے چپولا صاحب نے ان کی شرح کے لیے سگما کا نشان مقرر کیا ہے، اور سگما کی شرح وہی ہے کہ جو آپ کا اندازہ ہو اس سے کہیں زیادہ۔ آتے ہیں دوسرے قانون کی طرف۔ کسی بندے کے احمق یا جاہل ہونے سے اس کی باقی صفات یا خصوصیات کا کوئی تعلق نہیں۔ احمق لوگ سگما کی شرح سے ہر جگہ، ہر نسل، ہر رنگ، ہر جینڈر میں موجود ہوتے ہیں۔ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں، مگر چپولا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سالوں کے تجربے اور مشاہدے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب انسان برابر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ قدرت نے جس طرح دنیا میں پیدا ہونے والے لڑکوں اور لڑکیوں کی شرح ایک مستقل طریقے سے مینٹین کی ہوئی ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو آبادی کا ایک بڑا حصہ دیکھنا ہوتا ہے۔ احمق لوگوں کی شرح معلوم کرنے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو آبادی کا بڑا حصہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی شرح چھوٹے یا بڑے دونوں آبادی کے سیگمنٹس میں برابر ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے چپولا صاحب نے دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں لوگوں کو آبزرو کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھنے والوں اور کام کرنے والوں کو 5 گروپس میں تقسیم کیا۔ پہلے انہوں نے بلو کالر مزدوروں میں احمق لوگوں کی شرح دیکھی تاکہ حماقت کا تعلیم سے تعلق دیکھا جا سکے۔ پھر انہوں نے طالب علموں میں یہ شرح دیکھی۔ اسی طرح سٹاف، پروفیسرز اور ایڈمنسٹریٹر میں انہوں نے احمق لوگوں کی شرح معلوم کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب گروپس میں احمق لوگوں کی شرح ایک جیسی تھی۔ اور تو اور چپولا صاحب کی آبزرویشن کے مطابق نوبل انعام یافتہ لوگوں میں بھی احمق لوگ اسی شرح سے موجود ہیں۔ اس شرح کا ڈیولپ اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ شرح ہر قسم کی آبادی میں ایک مستقل تناسب سے موجود ہے۔ اس شرح کا مرد یا عورت ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ احمق لوگوں کی شرح ان دونوں میں بھی ایک جیسی ہے۔ تیسرے قانون کے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹیکنیکل وقفہ لینے کی ضرورت ہے۔ چپولا صاحب کے مطابق انسان دنیا میں مشکل سے ہی اکیلے رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ گوشہ نشین لوگوں کا بھی کسی نہ کسی موقع پر دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے کاروباری لین دین میں مالی معاملات کے کھاتے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں سے عام معاملات یا انٹریکشن کو بھی ایک قسم کے کھاتے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ انسان ہر معاملے یا عمل کے بارے میں یہ معلوم کر سکے کہ اس سے خود کو یا دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ لوگوں سے معاملات کو ایک گراف کی شکل میں کچھ یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایکس ایکسس پہ اپنا فائدہ اور اپنا نقصان، اور وائی ایکسس پہ دوسروں کا فائدہ اور دوسروں کا نقصان۔ اس طرح ہمارے پاس 4 خانے سامنے آتے ہیں، ایچ، آئی، بی اور ایس۔ مثال کے طور پہ اگر ٹام ڈک کے سر پہ ہتھوڑا مارتا ہے اور ٹام اپنی اس حرکت کو انجوائے کرتا ہے اور دوسری طرف ڈک کو اس حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس گراف کے مطابق ٹام کی اس حرکت کو بی والے خانے میں رکھیں گے، کیونکہ ٹام کی اس حرکت سے ٹام کو فائدہ ہوا اور ڈک کو نقصان۔ یاد رکھیے، دوسروں کے فائدے اور نقصان کو دوسروں کے ہی نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا، نہ کہ ٹام کی نقطہ نظر سے۔ اس مثال میں شاید ٹام کہے کہ میرے ہتھوڑے مارنے سے ڈک کو بھی مزہ آتا ہے،
تو ٹام کی یہ بات قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم تیسرے اور سنہرے قانون کی طرف آتے ہیں۔ احمق شخص وہ ہے جو اپنی حرکتوں سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے مگر اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے اس گراف کے 4 خانوں ایچ، آئی، بی اور ایس کو ذرا اور واضح کرتے ہیں۔ ایچ سے ہیلپ لیس یعنی بے بس، آئی سے انٹیلیجنس یعنی عقل مند، بی سے بینڈٹ یعنی ڈاکو، اور ایس سے اسٹوپڈ یعنی احمق۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مطالعہ کریں تو آپ کو ڈاکو بھی ملیں گے جو اپنی حرکتوں سے اپنا فائدہ اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، اور آپ کو بے بس لوگ بھی ملیں گے جو اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور آپ کو عقل مند لوگ بھی نظر آئیں گے جو اپنے کام سے خود کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی۔ ایسے لوگ اکثر کم ہی ہوتے ہیں، مگر پھر آپ کو ایک خاص قسم کے لوگ بھی ملیں گے جن کی حرکتوں سے نہ ان کو خود کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو۔ ایک شعور والا بندہ سوچتا ہے کہ ایسی حرکت کوئی شخص کیوں کرے گا جس سے سب کو نقصان ہو۔ اس کا جواب بڑا سادہ ہے، کیونکہ وہ شخص احمق ہے۔ جہاں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں وہ ہمارا 0 پوائنٹ ہے۔ اس 0 پوائنٹ سے ایم تک اگر ایک ترچھی لکیر کھینچی جائے تو چپولا صاحب کے مطابق یہ ایک پرفیکٹ ڈاکو کی لکیر ہے۔ مطلب ایک پرفیکٹ ڈاکو وہ شخص ہوتا ہے جو جتنا آپ کا نقصان کرتا ہے ایگزیکٹلی اتنا ہی خود کا فائدہ کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص آپ سے 100 روپے چھین کر خود کو 100 کا فائدہ دیتا ہے اور آپ کو 100 روپے کا نقصان دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پرفیکٹ ڈاکو آپ کو شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ اکثر آپ کو 2 قسم کے ڈاکو ملتے ہیں، انٹیلیجنٹ بینڈٹس یعنی عقل مند ڈاکو، اور اسٹوپڈ بینڈٹس یعنی احمق ڈاکو۔ اگر کوئی 1000 روپے کی چوری کرنے کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا شمار احمق ڈاکوؤں میں آتا ہے۔ جو جنرل لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی کرتے ہیں صرف اپنی پروموشن یا میڈل کے لیے، ان کا شمار احمق ڈاکوؤں میں ہوتا ہے۔ حماقت کی طاقت۔ ایک احمق شخص کی تباہ کن طاقت کا انحصار 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ پہلا، اس کو وراثت میں حماقت کی کتنی جینس ملی ہیں، اور دوسرا، معاشرے میں وہ کس عہدے یا طاقت کی پوزیشن پر ہے۔ ہمیں بڑی آسانی سے بیوروکریٹس، جرنیلوں اور سیاستدانوں میں ان احمق لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جن کی تباہ کن طاقت ان کے عہدے کی وجہ سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں اور کیسے ان طاقتور پوزیشنز پر پہنچتے ہیں۔ پہلے کاسٹ سسٹم ہوتا تھا جس کی وجہ سے احمق لوگوں کی ایک مستقل سپلائی ہمیں وراثتی طریقے سے ملتی رہتی تھی۔ اب جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں سگما کی شرح سے احمق لوگ ووٹ کے ذریعے اور احمق لوگوں کو طاقتور عہدوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ حماقت کی طاقت۔ غیر منطقی اور اللاجیکل حرکتیں ہی احمق لوگوں کی طاقت کا راز ہے۔ غیر منطقی قسم کا رویہ ایک باشعور انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ ایک عقلمند انسان کو ڈاکوؤں کی حرکت کی سمجھ آتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی گنونی قسم کی حرکت ہو، کیونکہ ڈاکو سمجھ سے باہر کام نہیں کرتا۔ ان کی لاجک صاف ہوتی ہے کہ اپنا فائدہ اور دوسروں کا نقصان، اس لیے آپ ڈاکو سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ البتہ احمق انسان کے حملے یا حرکت کا توڑ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کوئی لاجیکل یا معقول حرکت نہیں ہوتی۔ اس کا یہ حملہ آپ کو اکثر سرپرائز دیتا ہے، اور اس حملے کا آپ کوئی توڑ بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ توڑ تو وہاں نکلتا ہے جو حرکت کسی کی سمجھ میں آ سکے۔ آتے ہیں چوتھے قانون کی طرف۔ غیر احمق لوگ ہمیشہ احمق بندوں کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ یہ بات ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ احمق لوگوں سے معاملات یا وابستگی رکھنا ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں یقیناً ایک مہنگی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ہم احمق لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مگر ہماری یہ تدبیر تباہ کن نتائج لاتی ہے۔ ایسی تدبیریں حماقت کے بارے میں غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہیں، اور ان سے احمق لوگوں کو اپنی صلاحیتیں آزمانے کے اور مواقع مل جاتے ہیں۔ آپ کسی حد تک احمق لوگوں کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، مگر آپ ان کی ساری غیر منطقی قسم کی چالیں سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہتے ہیں، اور آخر کار آپ کو وہ پاش پاش کر دیتی ہیں۔ صدیوں سے اپنی نجی اور سماجی زندگی میں ان گنت لوگوں نے اس چھوٹے قانون کو نظر انداز کیا، اور اس سے انسانیت کو بے حد نقصان اٹھانا پڑا۔ آتے ہیں 5ویں اور آخری قانون کی طرف۔ احمق انسان سب سے زیادہ خطرناک قسم کا انسان ہے۔ احمق ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہم ذاتی فلاح و بہبود سے معاشرتی فلاح و بہبود پہ آتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کچھ معاشرے کامیاب کیوں ہوتے ہیں جب ہر معاشرے میں احمق لوگوں کی شرح برابر ہوتی ہے؟ اس بات کے جواب کے لیے ہمیں واپس اپنی مین گراف کی طرف آنا ہوگا۔ ہم نے پرفیکٹ ڈاکو والی لکیر
0M کے بارے میں سنا۔ فرض کریں ایک معاشرے میں سارے لوگ پرفیکٹ ڈاکو کی طرح کام کریں، یعنی ایک بندے کا اتنا ہی نقصان ہو جتنا اگلے بندے کا فائدہ، اور باری باری سارے لوگ اس طرز پہ ڈاکو بنے، تو اس میں اوور آل معاشرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف دولت معاشرے میں ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل ہوگی۔ مگر حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اصل دنیا میں احمق لوگ کام پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اس ترچھی لکیر کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں تو P0M کی لائن بنتی ہے، اور P0 کی یہ ترچھی لکیر بے بس لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، بے بس عقل مند اور بے بس احمق۔ اب اس ترچھی لکیر کے دائیں جانب کے لوگ یعنی عقل مند، بے بس عقل مند ڈاکو کسی نہ کسی طور پہ معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس لکیر کے بائیں جانب کے لوگ یعنی احمق، بے بس احمق اور احمق ڈاکو معاشرے کی تباہی کی وجہ بنتے ہیں۔ جب اختیار اور طاقت عقل مندوں کے پاس ہوتی ہے تو وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کا سبب بنتا ہے۔ ان معاشروں میں احمق لوگوں کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس سے معاشرے کو نقصان ہو، اور دوسری طرف جن معاشروں میں اختیار اور طاقت احمق اور جاہل اور ڈفر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں اور ملک جہنم بن جاتا ہے۔ آخر میں حالی صاحب کا ایک شعر ہے جہل میں سب عالم و جاہل ہم سر، آتا نہیں فرق اس کے سوا ان میں نظر، عالم کو ہے علم اپنی نادانی کا، جاہل کو نہیں جہل کی کچھ اپنی خبر۔ اسی کے ساتھ ارشاد یوسف زئی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔